جمعرات کے روز سینٹ کی ذیلی کمیٹی برائے انسانی حقوق کے کنوینر علی ظفر کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ کمیٹی نے اقلیتوں کے حقوق کے لیے اقوام متحدہ اور بین الاقوامی قواعد و ضوابط کے مطابق با اختیار کمیشن بنانے کا بل منظور کیا۔ بل کے مطابق وزیر اعظم کی جانب سے قائم کردہ کمیشن 13 اراکین پر مشتمل ہوگا۔ کمیشن میں ہر صوبے سے 2 اقلیتی ممبران ہوں گے، جبکہ ممبران میں ایک خاتون اور دوسرا صوبے کی اکثریتی اقلیت کی نمائندگی کرے گا، اور ایک اقلیتی ممبر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے بھی شامل ہوگا۔ وزارت انسانی حقوق، وزارت قانون و انصاف، وزارت بین المذاہب ہم آہنگی اور وزارت داخلہ سے ایک 21ویں گریڈ کا افسر بھی شامل کمیشن میں ہوگا۔ سینیٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ جس طرح انسانی حقوق کمیشن اور خواتین حقوق کمیشن بنا ہوا ہے، اسی طرح اقلیتوں کے لیے یہ کمیشن بنانے جا رہے ہیں۔ جس طرح ویمن رائٹ کمیشن بنا ہوا ہے، جس طرح بچوں کی رائٹس کی کمیشن بنا ہوا ہے، لیکن بدقسمتی سے مائنورٹیز کی کمیشن نہیں بنا۔ تو یہ آج کے دن ہم نے ایک قانون کو فائنلائز کر دیا ہے۔ ایک کمیشن بنے گی جو کہ یونائٹڈ نیشنز اور انٹرنیشنل دنیا نے جو ریکوائرمنٹس دی ہیں، کم از کم اتنی چیزیں ہوں، اس کمیشن کے پاس اتنی طاقت ہو، وہ ساری چیزیں ہم نے بیچ میں ڈالی ہیں۔ وائس پی کے سے بات کرتے ہوئے سابق سینیٹر خلیل طاہر سندھو کا کہنا تھا کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ بل ہوگا، اور اقلیتی برادری کا دیرینہ مطالبہ تھا کہ ایک ایسا فارم ہو جو ان کے مسائل حل کر سکے۔ یہ ایک انڈیپینڈنٹ بل ہوگا، اور اس کے بعد چونکہ مائنورٹیز کا یہ بڑی دیرینہ مطالبہ تھا، جو گریونسز ہیں ہمارے، جو ڈفرینسز یا واٹس ایور جو بھی کمپلینٹس آتی ہیں، تو ان کی کوئی پراپر فورم ہونا چاہیے حل ہونے کے لیے۔ وائس پی کے سے بات کرتے ہوئے سینیٹر دنیش کمار کا کہنا تھا کہ سب کی مشاورت سے یہ بل متفقہ طور پر کمیٹی نے منظور کیا ہے۔ اس کمیشن میں تمام اقلیتوں کی نمائندگی ہوگی۔ آج جو ایک بل پیش ہوا ہے، اس پر سیر حاصل گفتگو ہوئی، اور تمام جتنے بھی ہیں ہمارے منورٹی کے ایم این ایز ہیں، سینیٹر صاحبان ہیں، سب کی مشاورت سے ایک جامع، میں سمجھتا ہوں علی ظفر صاحب کی مہربانی سے ایک جامع بل پر متفق ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ یہ نیکسٹ سینٹ کے سیشن میں پیش کیا جائے گا، اور اسے جو دیرینہ مطالبہ تھا کہ کمیشن کا قیام عمل میں لایا جائے، اور اس میں ہر صوبے سے 2 ممبران ہوں گے کمیشن کے، ایک اسلام آباد سے ہوگا۔ اسی طرح سے ہر کمیونٹی، جتنے مذاہب کے جو ہمارے منارٹیز ہیں، ان کی نمائندگی ہوگی، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ منارٹیز کے جو مسئلے مسائل ہیں اس میں اس کے حل کرنے کے لیے مدد ملے گی۔ نامور رائٹر اور انسانی حقوق کے کارکن عبدالحمید نیر کا کہنا تھا کہ اس بل میں ہماری تمام تجاویز منظور کی گئی ہیں۔ امید ہے کہ یہ کمیشن بااختیار ہوگا اور اقلیتوں کے مسائل کو حل کرے گا۔ میرا خیال یہ ہے کہ اچھی بات جو لگی آج وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جتنے بھی آپ لوگوں نے تجاویز دی تھیں وہ ساری ایکسیپٹ کر لی گئی ہیں، تو ایکسیپٹ کر لی جائیں گی۔ ابھی کہی نہیں ہیں، ابھی تو کمیٹی کے لیول پہ ہیں۔ اس میں جو صوبائی اسمبلیاں ہیں وہ بھی اپنی طرف سے ممبرز نامنیٹ کریں گی، اور پھر بعد میں جو مرکز ہے وہ بھی اپنی طرف سے ممبرز نامنیٹ کرے گا۔ پھر اس کے چیئرمین کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے اوپر بات ہوئی کہ کیسے یہ کمیشن جو ہے وہ اپنے چند نام بنا کر پیش کرے گا، اور ان میں سے پرائم منسٹر کسی ایک کو چیئرمین بنائے گا۔ میرے خیال میں بہت اچھی چیزیں ہیں، یہ ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ جن سے لگتا یہ ہے کہ یہ چیئرمین کارآمد ہو، یہ کمیشن جو ہے وہ کارآمد ثابت ہوگا۔ کمیشن کے چیئرمین اور ہر صوبائی ممبر کی تعیناتی 3 سال کے لیے ہوگی، اور اس کمیشن کے قیام کی نگرانی براہ راست وزیر اعظم کریں گے۔ سینٹ کی متعلقہ کمیٹی سے بل پاس کروانے کے بعد اب یہ بل آئندہ ہونے والے پارلیمنٹ کے اجلاس میں پیش کر اسے منظور کرایا جائے گا۔ رانا مالی، voicepk.net، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net۔